اللہ اکبر ولا یضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن. تمہارے چہروں پہ نحوست برسے گی اگر تمہارے دوپٹے باہر آ گئے. آج دیکھو شادیوں کے وقتوں پہ دوپٹے ہٹ گئے, دوپٹے ختم ہو گئے. اللہ اکبر ہوٹلوں میں جا کے دیکھو وہ ویڈیو, وہ ناچ, وہ گانے. اللہ اس قوم پر رحم فرمائے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہودی کمانڈر کو پکڑا تھا, جب اس کا قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے, یہودی کمانڈر نے کہا تھا حضور سلطان صلاح الدین ایوبی تمہارے بعد تمہاری عورتوں کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کوئی دوسرا سلطان پیدا ہو سکے. تمہاری عورتوں کے ہاتھوں میں وہ بے حیائی کا لبادہ دے دیا جائے گا. آج سیریل سامنے ہے, آج ٹیویاں سامنے ہے, آج بے حیائی سامنے ہے, مگر اللہ اکبر خدا کی قسم نبیوں کو پیدا کیا ہے ماں نے, ولیوں کو پیدا کیا ہے ماں نے, صحابہ کو پیدا کیا ہے ماں نے. یہ کہاں سے آئے؟ یہ سب ماں کی کوکوں سے آئے ہیں. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ جب نیک دعائیں کر کر کے اولاد کو پالا گیا ہو, سورہ یوسف پر پڑھ کے اولاد ختم کیا گیا ہو, تو پھر بچہ کنجر پیدا نہیں ہوتا ہے, پھر بچہ غلام قادر پیدا ہوتا ہے, غلام صابر پیدا ہوتا ہے, غلام رضا پیدا ہوتا ہے. ماں بچے کے لیے سب سے پہلے تربیت کا اسکول تو ہے. اگر تو نے بچے کو اسلام سکھا دیا, بچہ ساری زندگی مصطفیٰ کے عشق کے طرح. زندہ باد, زندہ باد, حق ہے, حق ہے, ماشاءاللہ. آج کیا ہو گیا؟ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو مرتد ہوتی جا رہی ہیں. جی جی, کون دے گا اس کا حساب؟ کون دے گا اس کا حساب؟ ہمارے چہروں پہ نور نہیں ہے, کیا بات ہے؟ یا تو ہماری روزی اچھی نہیں, یا تو ہمارے سجدے وہ نہیں رہے جو ہونے چاہیے. یارو حضرت 20 دن ہو گئے, مسلمان کا بچہ رب کا نام ہی نہیں لینا چاہ رہا, کبھی رب سے زبان سے اللہ ہی نہیں پکار رہا, کبھی زبان سے حسین ہی نہیں پکار رہا. تو ایک بات تو بتاؤ, قرآن کہہ رہا اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح. تمہارے چہروں پہ نور آئے گا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے سے, تمہارے دلوں کے اندر نور آئے گا رب کا نام لینے سے, نماز پڑھنے سے, قرآن پڑھنے سے. اب ہم نہ نماز کے قریب, نہ قرآن کے قریب, نہ کسی چیز کے قریب, تو چہرہ تو کالا پڑ جائے گا. یہ ہمارے بچے آگئے ندین اگر کا پتہ ہوتا تو یہ سب بنا ٹوپی کے بیٹھے یہاں پہ, سب کے سروں پہ ٹوپی ہوتی, چہرے دھلے ہوتے, آنکھوں میں لگا سرما ہوتا. کہاں جا رہے ہو؟ مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے, اس لیے کہ میرے سرکار میدان میں تشریف لائیں گے. بے شک, بے شک, میرے سرکار جلسے میں تشریف لائیں گے. میرے بابو, میرے بیٹے, میرے بچوں, جب جلسہ سننے آیا کرو تو منہ دھو کے, کاجل لگا کے, اچھے کپڑے پہن کے, ٹوپی لگا کے آیا کرو. بنا ٹوپی کے جلسوں میں انٹری مت کیا کرو, اس لیے کہ یہاں پہ میرے سرکار تشریف فرما ہے. ایک دنیا کے کلکٹر کے سامنے, آئی جی ڈی آئی جی کے سامنے جی حضور, جی حضور, یہ ایسے اربوں خربوں کلکٹر دنیا کے دور گئے. میرے سرکار کے عشق کے سامنے خدا کی قسم حضرت جبرائیل علیہ السلام و تسلیم ادب کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, کہتے ہیں آقا مل احسان مل ایمان, آقا ایمان کے بارے میں بتائیے, قیامت کے بارے میں بتائیے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو کون ہے یہ, عثمان جانتے ہو کون ہے یہ, لا عالم اللہ عالم و رسول, ہم نہیں جانتے, اللہ اس کا رسول بہتر جانے. مصطفیٰ فرماتے ہاذا جبرائیل, یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام و تسلیم ہے. حضرت صدیق نے کہا آقا یہ تو فرشتوں میں اعلیٰ مقام پانے والے ہیں. اتنے ادب کے ساتھ میرے سرکار کے سامنے زانو ادب ہو کے بیٹھ گئے, ادب کے ساتھ میں. اللہ اکبر. اس لیے اللہ اکبر کہ دنیا کو بتا دیا جائے یہ مصطفیٰ ہے تو صحابہ کو ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ میرا نبی آخری پیغمبر ہے, اب نبوت ختم ہو جائے گی, مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کے وارث علماء آئیں گے. جس طرح سے جبرائیل نبی کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں, مقتدی و امام کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھنا, مدرسوں کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھنا, مقرر کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا, شاعر کے سامنے ادب کے ساتھ نہ بیٹھنا. اب نبی نہیں, نبی کے وارث آئیں گے تاکہ پتہ چلے جو مصلی میرے مصطفیٰ کا تھا وہ مصلی اسماعیل کا بن گیا. جو ادب جبرائیل علیہ السلام و تسلیم نے کیا وہ تم بھی ادا کرو تاکہ پتہ چلے یہ سلسلہ مصطفیٰ سے آیا ہے, کہیں اور سے نہیں. ہم مصطفیٰ کے وارث ہیں, ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہوتا ہے. زندہ باد, زندہ باد, بے شک, بے شک, حق ہے, ماشاءاللہ. یہ تھوڑی جلسے میں آ گئے, منہ میں گگن گٹکا بدبو آ رہی ہے, بیٹھ کے پچ کر رہے ہیں, سننے پچ کر رہے ہیں. ختم کر اس ناٹک کو, منہ کو صاف کر, دھو کے آ, وضو کر کے ادب کے ساتھ آ کے بیٹھ. کہاں جا رہا؟ مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے. جی جی جی, دکھاوا ہو گیا,
سب دکھاوا ہو گیا. آئی سمجھ میں تو کہتا ہوں اپنوں سے بھی اللہ اکبر مان لو میں ہوں. اللہ نے مجھے ہر روز رات میں بدائیوں کی طرف تھا, اس سے پہلے میں اپنے مراد آباد امروہی کی طرف تھا, پرسوں ہر روز پروگرام ہوتا آج یہاں ہوں. اللہ اکبر کل کہیں اور جگہ 2-2 گھنٹے اللہ بولنے کی ہمت و طاقت دے رہا ہے. یہ کون دے رہا؟ میرا اللہ. میرے سینے میں اتنی بس کی بات نہیں ہے جو میں پوری رات کا سفر کر کے تمہارے سامنے بولتا چلا جاؤں. میرے دوست ملت اسلامیہ, اللہ نے مجھے میرے سینے میں بولنے کی طاقت و قوت دی ہے. اللہ اکبر. اب میں اگر نماز نہ پڑھوں, اب میں اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کروں, اللہ کا شکر ادا نہ کروں, تو جو اللہ اس سینے میں 2 گھنٹے کی فولادی طاقت دے سکتا ہے وہ اللہ طاقت چھین بھی سکتا ہے. مجھے 5 منٹ بھی بولنے نہیں دیتا. میں تو اپنے شورا سے بھی کہنا چاہوں گا, جو اللہ کوئل جیسی پیاری آواز عطا کر سکتا ہے اللہ کی سجدے کرو, ریاکاری مت کرنا. جو اللہ کوئل جیسی آواز کے ذریعے پورے ہندوستان کا سفر, ہر راجیہ کا سفر کرا سکتا ہے, کبھی راجستھان, کبھی مدھیہ پردیش, کبھی آندھرا, کبھی تلنگانہ, کبھی چھتیس گڑھ, کبھی کرناٹکا, کبھی اتراکھنڈ, کبھی یو پی, پوری دنیا کے اندر جو اللہ لفافے دے سکتا ہے, جو اللہ عزتیں دے سکتا ہے, رب و نواز مت کرنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز آبادوں میں گدھے کی ہے وہ اللہ ہے. انہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر وہ کوئل کی آواز دے سکتا ہے, وہ گدھے کی آواز بنا بھی سکتا ہے, وہ آواز کو چھین بھی سکتا ہے, وہ گدھے کو پھاڑ بھی سکتا ہے. اس لیے چاہے مقرر ہو, چاہے شورا ہو, چاہے خطبہ ہو, اپنی اہمیت کے لیے, اپنی وفائی کے لیے نہیں, میری تقریر جم جائے, میرے کلام جم جائے, میری نظامت جم جائے نہیں, عشق مصطفیٰ میں آ. یہ مت کہ اب وہ محلہ خاموش رہے, اب وہ محلہ اٹھے, یہ شعر حاجی صاحب کے نام, یہ قاضی صاحب کے نام, یہ مفتی صاحب کے نام نہیں یار, ختم کر. ایک شعر مصطفیٰ کے نام ہونا چاہیے, ایک لفظ عبداللہ کے لگتے جگر کے نام ہونا چاہیے, تاکہ لگے پتا جلسہ مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے, کسی کمیٹی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, کسی سیٹ کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اسی زمین پہ نان پارا سے تھوڑا آگے چلو, امام احمد رضا کو بلایا گیا, نواب نے کہا حضور وقت جید عالم ہو, اعلیٰ حضرت تمہیں لقب مل گیا, ذرا تھوڑے سے قصیدے ہماری شان میں. خدا کی قسم پیسے لے کے تیار تھا, تولنے لے کے تیار تھا, اعلیٰ حضرت کو تولنے کے لیے تیار تھا. حضور وہ دونوں جو یاد رکھو گے, مگر پٹھان ہے بریلی کا, اس نے نبی علی خان کے ترانے نہیں گائے, اس نے اپنے دادا رضا علی خان کے ترانے نہیں گائے, اپنے بیٹے حجت الاسلام کے ترانے نہیں گائے, اپنے بیٹے مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم کے ترانے نہیں گائے, بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے جملے نکلے, کروں مدح اہل طول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. احمد رضا تم سیٹوں کے ٹکڑوں پہ پیسوں پہ بکنے کے لیے نہیں آیا ہے, احمد رضا تو عشق مصطفیٰ میں بکنے کے لیے آیا ہے. جب تک جسم میں جان رہے گی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا, مصطفیٰ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, کوئی مقرر تقریر کر رہا تو تقریر رک گئی, نعرے لگ رہے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. او خدا کے بندے یہ دیکھ لے, یہ تو مقرر ہے, وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, نعرے مت لگا, مگر نعرے نہ لگے تو چہرہ اتنا موٹا ہو گیا, بولے میری آمد پہ نعرے تو لگے. بہت اچھا پیغام, بہت اچھا. ہم تو اپنے گل منانے کے لیے لگ گئے, اپنے جبے کبے میں آ گئے. ارے لو میرے نعرے نہیں لگائے, میرے لیے پبلک نہیں اٹھی, مجھے مفتی صاحب نے کہا, مجھے شاعر صاحب نے کہا, مجھے نقیب صاحب نے کہا. ایک جگہ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مقرر صاحب اٹھے, بولے ان کو یہی تک معلوم تھا, لیکن الحمدللہ مجھے شیخ الحدیث اس علاقے میں لوگ جانتے. ارے جانتے ہیں تو میک پہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. صحیح صحیح حضرات اپنے مفاد میں پڑ گئے. بالکل بالکل حضرت, اللہ ماشاءاللہ کل قیامت میں اللہ اگر ہم لوگوں سے یہ معلوم کرنے لگا کہ تم نے اپنے لیے بولا یا میری رضا کے لیے, میرے مصطفیٰ سے عشق کے لیے بولا, تو مشکل سے 10% لوگ بچیں گے, ہم جیسے گناہگار تو گھر جائیں گے. حق ہے حضرت, حق ہے ماشاءاللہ. میرے علامہ خادم حسین رضوی ان کے سامنے کسی نے نعرے لگا دیے, اللہ ان کی قبروں پر رحمت اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہ تقریر کر رہے تھے, اے تو کسی نے ان کی
آمد پہ مطلب کسی عالم کی آمد پہ نعرے لگا دیے، رونے لگے، کہتے ہیں یار یہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ ایک انسان آ رہا ہے تو اللہ کے قرآن کو تم نے خاموش کر دیا، اس کا ذکر کر دیا۔ میں عالم کے سواگت کو منع نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عالم کی شان، عالم کی قدر کرو، مگر اس جگہ جہاں رب کی تعریف کو خاموش ہو جاؤ، جہاں اللہ کے نبی کی تعریف کو خاموش ہو جاؤ۔ خدا کی قسم یہ چپے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں، اس گناہگار کو کون پہچانتا؟ اللہ اکبر، جیسے تمہارے جسم ویسے میرا جسم، جیسے میرے ہاتھ ویسے تمہارے ہاتھ، جیسے میرا جسم ویسے تمہارا جسم۔ لیکن کیا مطلب؟ کبھی بنگال میں، کبھی مدھیہ پردیش میں، کبھی راجستھان میں، کبھی نیپال کے بارڈر، کبھی پیلی بھی، کبھی لکھیم پور کھیری۔ یہ کیا ہے؟ یہ جسم کی برکتیں نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی برکتیں ہیں، یہ مصطفیٰ کے حدیث کی برکتیں ہیں، یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ یہ جبہ ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، یہ نالے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، یہ راتوں کے لفافے، یہ جبہ، یہ عمامہ، یہ چہرے پہ نور، یہ ناظم احسانی کی آواز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ہے جو قرآن سینے میں محفوظ ہو گیا، ورنہ ہم جیسے کو کون پہچانتا؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں اسی عشق میں آجا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ خادم حسین رضوی فرماتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا انہیں جانا، مگر جب سامنے سرکار آئے تو عشق یہ بولا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ بس اب تو انہیں جانا کیا مطلب؟ مدینے کے حجابات ہٹ گئے، اللہ اکبر، نبی سامنے تشریف فرما ہے، میرا خادم کہتا ہے انہیں جانا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، لیکن خادم حسین فرماتے ہیں بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، لیکن الحمد میں دنیا سے زندہ باد، ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ سب کو نیند آ رہی ہے آپ لوگوں سن رہے ہو نا؟ میں آپ سے نظرانہ نہیں مانگا، اگر نظرانے کی بات ہوتی تو میں اپنا جبہ پسیے میں نہیں بہاتا۔ تم میری محنت کا کیا دے سکتے ہو؟ جی جی کیا دے سکتے ہو؟ تم میری محنت کا کچھ نہیں دے سکتے۔ اور پوری دنیا کی دولت بسم اللہ کے بعد بھی رکھ دی جائے نا تو پوری دنیا کی دولت بسم اللہ کے بعد کی برکت کو نہیں پہنچ سکتی۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، جی جی ہاں، مگر تم لوگ نا انصافی کرتے ہو۔ میں یہ اکثر جواب کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ابھی اسٹیج پہ یا دوسرے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے لیے کرے، نہیں، مہمان سب ہوتے ہیں، ہم بھی اللہ کا ذکر سنا رہے ہیں، مگر میری قوم کیا سمجھتی ہے کہ شورا حضرات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پیسے انہی پہ برساؤ، وہی عشق سنا رہے ہیں، مقرر عشق نہیں سنا رہا۔ یہ تم غلط کرتے ہو، اس کا بھی حساب لیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے تو کیا بات مقرر کا حق نہیں ہوتا ہے؟ کیا بات جب مقرر آئے تو اس کا حق نہیں ہوتا ہے؟ کیا سب صرف عشق میں جھومو گے، تقریر میں نہیں جھومو گے؟ کتنا قرآن کتنی حدیث ملتی ہے، نعتوں میں اتنی تقریر میں، نعتوں میں اتنی قرآن کی حدیث ہے یا حدیث مصطفیٰ نہیں ملتا یا قرآن نہیں ملتا، مگر تمہارا دل یہ بن گیا کہ نعت پڑھی جائے گی تو جھومیں گے اور تقریر کی جائے گی تو ہم کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میرے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں اپنے لیے اللہ کا کرم ہے، ہر جگہ تقریر کر رہے ہیں اور اپنی مسجدوں کے اماموں کو سمجھو۔ ہم تو اللہ کا فضل کر رہے ہیں، جمعے میں جایا کرو تو کم سے کم 50-100 روپے کا اپنے امام کو بھی لفافہ کر لیا کرو، مسافہ کر لیا کرو۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں یار ہم نہ سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ نقیب کا بھی حق ہے، نقیب جب نظامت کرتا ہے تو اس کو بھی نوازو، مقرر جب تقریر کر دے تو اس کو بھی نوازو۔ یہ نہیں کہ صرف شورا کے لیے مجلس سجائی گئی ہے۔ میں آیا ہوں حضرت کے ساتھ میں، واللہ میرا دل یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، جیسی میں اپنے علماء سے محبت کرتا ہوں سب اتنی کرنے لگے تو سارا نفاق دور ہو جائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، میرے دل کے اندر نفرت یار، میں اپنے عالموں سے نفرت کروں گا تو پھر مجھ سے کون محبت کرے گا؟ اور نبی کی حدیث ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں عالم کی ناراضی اور جاہل کی دوستی، جاہل کی دوستی سے عالم کی دشمنی بہتر ہے۔ کیوں؟ 40 عالم ہو تو انہیں ایک دلیل، ایک حدیث قرآن سے چھپا جا سکتا ہے، اور اگر ایک جاہل ہو تو اس کو لاکھوں حدیث سے قرآن سنا دو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل نہیں مانے۔ ہاں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حق سب کا ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بورے ہو کے بیٹھ جاؤ، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ تقریر کی باری۔ کوئی بھی ہو، میں ہوں، مجھ سے پہلے تقریر ہوئی، یہ میں ہر جگہ جلسوں پہ دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ جلسوں میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ انصاف کی بات نہیں کرتے۔
میرے دوستوں عزیزان ملت اسلامیہ، سارے علماء بلائے ہیں، سب کی عزتیں کیا کرو، سب کو سلام دعائیں کیا کرو، سب کو عزتوں سے نوازا کرو. یہ نہیں کہ مقرر آیا تو ہم اپنی جیبوں کو بند کر کے بیٹھ گئے، باقی لوگوں کے لیے ہم نے دروازے کھول دیے. بہرحال درود پاک پڑھیے، وقت ہو گیا، بس تھوڑی سی دیر اور اب مجھے برداشت. دل لگ رہا ہے نا آپ کا؟ میرے علماء، میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں کیونکہ اگر میری مسجدوں کے علاقے کے علماء نہیں آئے تو جلسہ تو فلوپ ہو جائے. یہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں علاقے کے، 500 روپے ملے نہ ملے وہ بھی بات ختم. یہ علماء کے علاقوں کی برکتیں ہیں جو جلسوں کو سنبھال لیتے ہیں. جی جی حق ہے، حق ہے. کمیٹی والے آس پاس کے علماء کو کچھ نہیں نوازتے، یہ مجھے سب پتا ہے. ہم صرف مہمانوں کو بلایا جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ، لیکن یہ سارے علاقے کے علماء کی ذرہ نوازی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اسٹیج کو سنبھال دیتے ہیں. حق ہے. ورنہ اگر یہاں پہ آپ لوگ نہ ہوتے تو میں ان سے بولتا رہتا نا، میرا دل کرتا بول لے نہیں تو سبحان اللہ کہہ رہے، مگر آپ ہو مجھے سہارا دے رہے ہو، میں بول رہا ہوں. جی جی اللہ میرے سارے علماء کو سلامت رکھے، اہل سنت والجماعت کے سارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دین مصطفیٰ بڑی محنت سے یہاں تک پہنچا ہے، اس کے لیے بڑی تکلیف سہنی پڑی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں شروع کا وقت تھا اسلام میں ہم داخل ہو رہے تھے، میری بوڑھی ماں کو، میری ضعیفہ ماں کو میرے سامنے اللہ اکبر لایا گیا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میرے کپڑے اتار دیے گئے، میرے ناخنوں کو کھینچ دیا گیا، میری کھال کو اتار دیا گیا. اللہ اکبر. ٹھوکر لگے، اگر ناخن اتر جائے انگوٹھے کا کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر کاٹتے سمے کچا ناخن کٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. سارے ناخنوں کو اتار دیا گیا، جسم کی کھال کو اتار دیا گیا. عمار بن یاسر کہتے ہیں میرے سامنے میری ماں کو لایا گیا. اللہ اکبر. ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، اس مقام خاص پہ ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا. عمار بن یاسر فرماتے میرے سامنے میری بوڑھی میری ضعیفہ ماں کے سو اللہ اکبر ایسا نیزہ مارا، میری ماں کبھی زمین سے اوپر اٹھی، کبھی درد میں نیچے جاتی. میرے سامنے میری ماں کو تڑپا دیا گیا، اس مقام خاص پہ ایسا نیزہ مارا گیا. میں نے کہا میرے رب ہمیں امتحان میں صبر دے دے، امتحان میں صبر دے دے. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر کے بالوں کو پکڑ کے ٹھوکر مار کے کہا اب بھی آجا ہماری بارگاہ میں، اب بھی آجا، محمد کا ساتھ چھوڑ دے، ہم تجھے بچا دیں گے، تجھے نہیں ماریں گے. لیکن وارے واہ کیا عشق تھا ان کے اندر، کیسا عشق مصطفیٰ بسا ہوا تھا، کتنی مضبوط تھے ایمان والے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں. جس عمار کے سامنے ماں کو ستا کے مار دیا گیا ہو، اللہ اکبر. ماں کے نیزے مارے، ماں دنیا سے انتقال کر کے چلی گئی، عمار بن یاسر کے ناخنوں کو اتار دیا گیا، عمار بن یاسر کی کھال کو کاٹ دیا گیا. کتنا مضبوط تھا عشق میں مصطفیٰ کا یہ عاشق. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جسم کا ریزہ ریزہ کر تو منظور ہے، مگر عشق مصطفیٰ سے نہیں دور ہوگا. یہ جام مصطفیٰ پی لیا ہے، یہ عشق مصطفیٰ پی لیا. حضرت بلال کی زبان کھینچ لی، حضرت بلال کے سینے پہ پتھر مارے گئے. اللہ اکبر. بلال بولے امیہ کا ظلم سہ کر ابے کتنے حق نشہ ہے عشق مصطفیٰ کا اب اتر نہیں سکتا. اللہ اکبر. حضرت یہی تو کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان آیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کربلا میں چلتے تھے 72 لاشوں کے سامنے جس نے صبر کیا ہو، اکبر کے جنازے کا جس نے صبر کیا ہو، قاسم کی بوٹیوں کا جس نے صبر کیا ہو، علی اصغر کی چھوٹی سی 6 ماہ کی زندگی پہ جس نے صبر کیا ہو، حضرت قاسم کی جوانی پہ جس نے صبر کیا ہو، اور اب لاسٹ میں آ کے اپنے سر کو رکھ کے وہ مصطفیٰ کا پیارا نواسا جس کو حسین نے بار بار چوبا، اس مبارک گلے پہ کتوں نے کھنجر رکھ کے اس گلے کو ہٹا دیا گیا، اس گلے کو کاٹ دیا گیا. حسین نماز پڑھتے سمے دنیا والوں کو دس دے رہے، دنیا والوں میں نے پچھلوں کا بھی حق ادا کر دیا، میں نے اگلوں کا بھی. زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. میرے دوستو ان چہروں پہ نور لے کے آؤ، بس صورت چہرے مت بناؤ.
کتنے ٹوپ لگا لو، کتنے دن میں 10 مرتبہ منہ دھو لو، جن منہ پہ وضو کے قطرے نہیں آئیں گے، پانی کے قطرے نہیں آئیں گے، جو سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے وہ سر کالے پڑ جائیں گے، ان چہروں پہ بدبودار نشان آ جائیں گے، ان چہروں پہ نحوست چھا جائے گی۔ کریم پاؤڈر سے دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہوتا ہے، ورنہ تو انگریز سب خوبصورت ہوتے، سامنے سے جا کے کھڑے ہو جاؤ الٹی آ جائیں گی، ان کے چہروں سے ایسے نحوست ٹپکتی ہے۔ جی یار چہروں پہ نور اللہ کے قرآن سے آتا ہے، بے شک بے شک۔ ہم آپ سب سامنے ہیں، لیکن اگر چہرہ، اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی قسم لوگ ٹھہر کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ چہرہ ہے، کیا بات ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کی برکت ہے، بے شک بے شک۔ سمجھ میں؟ اپنے چہروں کو نور سے مزین کرو، چہروں کو سجا لو۔ کفن میں وہ جسم اچھا نہیں لگتا، وہ چہرہ اچھا نہیں لگتا کہ جس کفن میں لپٹی ہوئی داڑھی نہ، ہاں مر گئے کھرجوا کے کفن میں عجیب لگتا ہے، اس کے چہرے پہ عجیب سی مطلب یہ کہ ذرات آ جاتے ہیں، جو بولتا ہے جس کے چہرے پہ کفن میں داڑھی نہ ہوتی۔ اپنے چہروں پہ داڑھی سجاؤ، نماز پڑھو، چہروں پہ نور لے کے آؤ۔ میری بہنوں فجر کے ٹائم اٹھا کرو، اٹھ کے ناشتے بنایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری چائے میں، تمہارے پراٹھے میں، تمہاری روٹی میں، اللہ اکبر، اللہ پاک برکتیں عطا فرما دے گا۔ ان چہروں، ان ناشتوں کو کھانے کے بعد دل مردہ ہوتے جو مائیں کھانا اللہ کا ذکر کر کے نہیں بناتی۔ پہلے اگر چٹنی اور روٹی بنا دی ماں نے، مگر مائیں نمازی ہوتی تھی، خدا کی قسم ان چٹنی اور روٹی میں بھی خوشبو آتی تھی۔ آج کے دور میں یہ کاجو، یہ بادام، یہ چنے، یہ مرغا، یہ مسلم، یہ چکن سب کچھ دے دیا، یہ تیل سب کچھ کرنے کے بعد میں پھر بھی کھانے میں مزہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ وہ کھانا اترا کے بنایا گیا، بلیچنگ کرا کے، بال کٹوا کے، یہ بھوئیں مڑوا کے بنایا گیا، تو اس کھانے میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ چہرے میں برکتیں تب آتی ہیں جب حضرت فاطمہ کے لباس پہ عمل کیا جائے، جب حضرت فاطمہ کی کنیز بنا جائے، جب حضرت فاطمہ کی تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ، یہ جو چیزیں ہیں نا آپ پڑھیں۔ میری بہنیں صبح میں اٹھے اللہ کا قرآن پڑھے، اگر قرآن نہیں پڑھ سکتی ہو تو تسبیح فاطمہ پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ 32 مرتبہ آپ پڑھیے گا، خدا کی قسم ادھر آپ کے چہرے پہ نور آئے گا۔ آپ چائے بنائیں گی تو اس چائے میں اللہ پاک ذائقہ عطا فرمائے گا۔ جو افطاری کے وقت ہوتا ہے نا سامان، چاہے وہ شربت ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے پکوڑی ہو، چاہے خربوزہ ہو، چاہے تربوز ہو، چاہے کیلا ہو، چاہے کھجور ہو، اللہ کے فرشتے آتے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور افطاری کے وقت میں دعا کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا کھانا اتنا مزہ نہیں لگے گا جتنا افطاری کا کھانا مزہ لگتا ہے۔ صحیح صحیح بات کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے آ کے اس کھانے پہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو اچھا بنو، ایسے بنو جو مرنے کے بعد قبرستان میں جا کے اپنے باپ کے لیے سورتیں پڑھ کے دعا کر سکو۔ ایسے میں ایسے نہیں کہ صاحب نہ سورتیں پڑھ سکتے، نہ قبر پر مٹی دے سکتے، نکاح ہو رہا تو نہ نکاح پڑھ سکتے، یہ تو علماء کی مہربانی ہے تو نکاح پڑھا دیتے، نہ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و توتلا بن گیا، توتلا نکاح میں لے رہا 10 لاکھ روپے اور ابا نے یہ نہ کہ بیٹے 50 جنوں کے سامنے نکاح پڑھا جائے گا، مولوی کے پاس چلا جائے، امام صاحب کے پاس جا کے 2-4 مرتبہ پریکٹس کر لے۔ یہ علماء کی مہربانی ہے جو نکاح پڑھا دیتے ہیں، توتلوں سے نکاح بھی نہ پڑھا جا رہا نکاح، ہاں اے مسلمان کے لڑکوں سے نکاح تک نہ پڑھا جا رہا۔ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الاخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو تتلا رہا ایک بار کو 4 مرتبہ کہہ رہا ہے۔ وہ تو امام کا یہ احسان ہے کہ بیچارہ پڑھا دیتا کہ چل پڑھ لے، کیوں یہاں پہ مرنے کے لیے آیا۔ تو حسو کم، قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، دنیا میں رو زیادہ ہنسو کم۔ میرے دوستو مجھے سامنے سے سن لو یا میری تقریروں میں سن لو، میں اپنے سب علماء سے، اپنے سب بھائیوں سے یہی کہتا ہوں، ہنسنے ہنسانے کا اسٹیج پہ کام ختم کرو، قرآن سناؤ، حدیث مصطفیٰ سناؤ، تاکہ میرے بھائیوں کو پتہ لگے کہ ہاں اسلام بھی کوئی چیز ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور سب سے بڑی مبارکباد میں اپنے بھائی کو دینا چاہوں گا، مجھ سے بتلایا گیا یہ پروگرام ہمارے ایک بھائی ہے، کیا نام ہے ان کا؟ رام پال صاحب، اے ہے کیا انہوں نے محبت کی مثال پیش کی ہے۔ میں اپنے علاقے میں جا کے ذکر کروں گا، ایسے گرم ماحول میں انہوں نے ایک بھائی چارہ دکھاتے ہوئے اور اتنا بڑا خرچہ اتنے علماء کو بلایا
اور بلانے کے بعد ایک بھائی چارے کی مثال پیش کی ہے. یارو دعا کرو کہ یہ ہندوستان اسی طریقے سے محبت کے ساتھ چلتا رہے. آمین آمین. ہاں اگر محبت نہ ہوتی تو ان کتوں کو انگریزوں کو ہم بھاگا نہ سکتے تھے. جب ہم نے ایک تھالی میں کھایا اور کاندھے سے کاندھا ملا کے چلے, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی, جب یہ نعرہ دیا تھا تبھی ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. جی جی. تو بڑی محبت کی بات یہ پیش کی انہوں نے, سارا خرچہ اٹھایا, سب کچھ اٹھایا. شاید کوئی بچے کی خوشی میں انہوں نے یہ کام کیا. ہاں اس بچے کو اچھی زندگی ہو, آئی سمجھ میں. اور اللہ پاک پروردگار میرے علماء کو اللہ سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے, اس بستی کے اندر بھائی چارہ رہے, ہمارے ملک بھارت میں بھائی چارہ رہے. کچھ باتیں سمجھ میں آئی؟